علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کے کورس شروع کرتے ہیں۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور پھر اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے کہ وہ ان کو جان کر دنیا میں زندگی بسر کر سکے، اور اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مختلف صورتوں میں نازل ہوتا اور کبھی پتوں پر لکھا جاتا، کبھی چمڑے پر لکھا جاتا اور کبھی ہڈی پر لکھا جاتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج ہمارے تک علماء کے ذریعے یہ قرآن پہنچا۔ تو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا نزول کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں جنگل میں جاتا تھا اور وہاں ایک خوفناک آواز آتی تھی، یا محمدو، تو میں خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا تذکرہ میں نے ورقہ بن نوفل سے کیا تو انہوں نے کہا وہ تورات اور زبور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر آپ کو وہ آواز آئے تو آپ کان لگا کر سننا اور لبیک کہنا۔ کچھ عرصے بعد جنگل میں پھر گیا اور وہی آواز آئی، یا محمدو۔ میں نے لبیک کہا تو ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پڑھا، اور پھر فرشتے نے کہا کہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین پوری سورت۔ تو میں نے یہ پوری سورت پڑھی۔ اگرچہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت پہلی نہیں ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی شفا اسی میں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن شریف میں اس کے مثل کوئی اور سورت ہے۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الدرس الاول، پہلا سبق، سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہان کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ اب الحمد میں جو الف لام آیا ہے یہ نکرہ کو معرفہ بناتا ہے۔ العالمین میں بھی جو الف لام ہے نکرہ کو معرفہ بناتا ہے۔ للہ میں جو لام ہے اس کا مطلب ہے کے لیے۔ اب یہ پورے قرآن میں جہاں کہیں لی استعمال ہوگا اس کا مطلب یہی ہوگا، کے لیے۔ اور اگر ہم یہاں پر یہ لفظ یاد کر لیں تو پورے قرآن میں ہمیں آسانی ہوگی۔ للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہاں اللہ کے دو نام استعمال ہوئے ہیں، ایک اللہ اور دوسرا رب، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا، تمام عالم کا رب ہے۔
اب سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی 7 آیات ہیں۔ پہلی جو ہے 3 آیات ہیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ آخری جو 3 ہیں وہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اور درمیان کی جو ایک آیت ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور انسان کی دعا بھی ہے۔ تو اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ تعریف کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے لیے زمین و آسمان کی تعریفیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے، میزان پر بھاری ہے، اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ کلمہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہان کا رب ہے۔ اب 10,000 عالم ہیں اور اللہ ان سب کا رب ہے۔ انسان، جانور، چرند پرند، اللہ ان سب کا رب ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، میں مہربان بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ کہ اے انسان، تو مجھ سے ڈرنا مت، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ جیسا میں مثال آپ کو اس کی کچھ اس طرح دیتی ہوں کہ کسی بندے کا کوئی نقصان ہو رہا ہو اور وہ پریشان ہو، اور جب ہمیں پتہ چلے تو ہم فوراً اس کی مدد کرتے ہیں۔ 1 دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، 3 دن کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے اندر وہ جوش نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتا ہے الرحیم، میرے اندر وہ جوش لگاتار رہتا ہے جب بھی انسان پر۔ مالکی، مالک ہوں یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی۔ اے انسان، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ظلم نہ کرنا، جھوٹ مت بولنا، غیبت مت کرنا، کوئی برائی دنیا میں مت کرنا۔ اے انسان، میں مالک بھی ہوں۔ کس کا مالک ہوں؟ قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا میں مالک بھی ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایاک میں جو کاف ضمیر ہے اس کا مطلب ہے تیری، نعبد میں جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین میں جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں کسی غیر کو سجدہ نہیں کرتا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی مجھ پر رحم نازل فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ جب میں مشکل میں ہوتا ہوں، جب میں پریشان ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں چلا، صراط راستے میں، مستقیم سیدھے۔ اب اہدنا میں بھی جو نون ضمیر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ یہاں انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ جب انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے اسی لیے شروع کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو ہدایت دینا، یعنی مجھے اس قرآن کو پورا پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو جب سورۃ الفاتحہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا کہ انسان جو مانگ رہا ہے اسے ضرور ملے گا، اسے ہدایت کا راستہ ضرور ملے گا۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور ہدایت دے گا، ہمیں پورا قرآن پڑھنے کی ضرور توفیق عطا فرمائے گا اور اس کو ہماری عملی زندگی میں ضرور داخل فرمائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط والذین انعمت علیہم، کہ بندہ کہتا ہے صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے اللہ انعام کیا، غیر المغضوبی ان پر نہ چلانا جن پر اللہ تو ناراض ہوا، ولا الضالین اور نہ اللہ گمراہوں کے راستے پر۔
اب بندہ کہتا ہے اللہ تو جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلانا۔ اب انعام اللہ نے کن پر کیا؟ انبیاء پر، نیک لوگوں پر، صالحین پر۔ تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے ان کے راستے پر چلانا، اور ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی جن سے تو ناراض ہوا، فرعون، قارون اور وللظالین، اور ایسے لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جن پر جو گمراہ ہوئے، جن کو دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب بھی نہیں ہوا۔ اے اللہ مجھے ان کے راستے سے بچانا، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمانا۔ تو سورۃ الفاتحہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عملی زندگی میں اس کو داخل فرمائے، اور انشاءاللہ ہم درس الثانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔